ادھر ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد احتجاج، 500 سے زائد مقامات پر مظاہرے، تہران اور اصفہان میں توڑ پھوڑ، املاک جلا دی گئیں، 2 ہفتے سے جاری جلاؤ گھراؤ اور ہنگامہ آرائی کے دوران اموات کی تعداد 65 ہو گئی ہے۔ ایران کا امریکہ پر بدامنی کی سرپرستی کا الزام، سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا ہے۔ ایران میں سلگتی بدامنی کی آگ 180 شہروں تک پھیل گئی، مہنگائی کے خلاف 500 سے زائد مقامات پر پرتشدد مظاہرے، دارالحکومت تہران اور اصفہان میں بھی توڑ پھوڑ، سرکاری املاک جلا دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشہد میں مظاہرین کے حملے میں ڈاکٹر فرج اللہ شوستری جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی فوج نے عوام کو قومی سلامتی کے تحفظ کا یقین دلایا، شہریوں سے بیرونی سازش ناکام بنانے کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی گئی۔ صدر ٹرمپ بھی ایرانی مظاہرین کی حمایت میں بول پڑے، کہا ایران مظاہرین کو مارنا بند کرے، ہم نے ایکشن لیا تو انہیں تکلیف ہوگی۔ ایران نے سلامتی کونسل کو امریکہ کی شکایت لگا دی، خط میں لکھا کہ امریکہ ایران میں بدامنی اور پرتشدد کارروائیوں کو ہوا دے رہا ہے، اسے روکا جائے۔ ایران میں مظاہروں کا 13واں دن، پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو گیا، کئی گاڑیاں، بینکس اور سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پرامن مظاہرین کو احتجاج کی مکمل اجازت ہے، لیکن پرتشدد کارروائیاں کرنے والوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں تہران میں صحافی محمد جان حسین سے۔ جی جان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، ایران میں پروٹیسٹ اب 13ویں دن میں آ گئے ہیں اور بیچ میں کم ہو گئے تھے دوبارہ، لیکن بڑھ گئے کیونکہ ڈالر ایک دم دوبارہ اوپر چلا گیا۔ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، لوگ ہیں جو باہر نکل رہے ہیں، پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں وہ کچھ جگہوں پہ ہو رہے ہیں تہران میں، اور کافی جگہوں پہ باہر بھی ہو رہے ہیں تہران کے مختلف شہروں میں۔ وائلنس بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد میں ہمیں باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، چیزوں کو آگ لگاتے ہیں، بسوں کو آگ لگائی گئی ہیں، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہیں، گورنمنٹ کی بلڈنگز کو آگ لگائی گئی ہیں، بینکس کو آگ لگائے گئے ہیں، گروسری سٹورز کو آگ لگایا گیا ہے۔ پروٹیسٹرز اپنا پروٹیسٹ جاری رکھ سکتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا، نہ ہی ان کے ساتھ پولیس جو ہے وہ جھڑپے گی، لیکن جو رائٹرز ہیں ان کو کلیمپ ڈاؤن کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ مختلف جگہوں پہ اس وقت نماز جنازہ ان لوگوں کی بھی ہو رہی ہیں جو معصوم لوگ ان واقعات میں، وائلنٹ واقعات میں مارے گئے۔ انٹرنیٹ کا بالکل بلیک آؤٹ ہے ایران میں اور کنسسٹنٹلی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ایران میں صورتحال کشیدہ ہونے کے باعث پاکستان نے اپنے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا ہے۔ ایران میں مقیم پاکستانیوں کو بھی محتاط اور چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ایران میں کم سے کم سفر کریں اور پاکستانی مشنز کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تہران میں پاکستانی سفارتخانے زاہدان اور مشہد میں موجود مشنز کے رابطہ نمبرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ، علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری اہم قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان کی علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف، لکھا ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ جنوبی ایشیا میں بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کی مخالفت پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان بھی ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا حامی نہیں۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد نمایاں طور پر بہتر ہوئے ہیں۔ اور کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، گرین لینڈ ہم لے کر ہی رہیں گے۔ امریکی صدر بضد کہا، ہم نے قبضہ نہ کیا تو چین یا روس گرین لینڈ پر قابض ہو جائیں گے، ہم دونوں کو اپنا ہمسایہ نہیں بنانا چاہتے۔ تیل کمپنیز کے سربراہان سے ملاقات کے دوران گفتگو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ بولے، چاہتے ہیں کہ یہ کام آسانی سے ہو جائے ورنہ مشکل طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لینا بھی نہ بھولے۔ Going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. I settled 8 wars, big ones, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air. Prime Minister of Pakistan came here, and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives. I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me. خیبر پختونخوا میں عوام کے لیے سہولیات کا فقدان، صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر کی صورتحال ابتر، صوبائی حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی کے پی ارکان سے ملاقات میں گفتگو، مسائل سنے، ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ وفد نے وزیر اعظم کو بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ صوبے میں گورننس نہیں، وزیر اعظم نے صوبے میں وفاقی منصوبوں پر پیش رفت کے جائزے کے لیے کمیٹی بنا دی۔
صحت ہے نہ تعلیم, انفراسٹرکچر کے لیے بھی کوئی منصوبہ نہیں. خیبر پختونخوا حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی تنقید, کہا خیبر پختونخوا میں عوامی مسائل کا مکمل ادراک ہے, اپنے دائرہ اختیار میں پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا, خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی. صوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں. عوامی مسائل پر توجہ نہ ہونا سنگین مسئلہ ہے. وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی ترجیح ہے. وزیر اعظم نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی, جو خیبر پختونخوا میں وفاقی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لے گی. شہباز شریف نے نوجوانوں کو بھی پاکستان کا قیمتی اثاثہ قرار دیا. بولے, میرٹ پر لیپ ٹاپ کی پالیسی جاری رہے گی. اہم بیٹھک میں گورننس سمیت مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پہلے بھی کئی بار پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹ چکے, اب بھی ایسے ہی نمٹیں گے. جن کا کام مذاکرات ہے وہ بات چیت کرے, میری ذمہ داری دوسری ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس, بولے وزیر اعلیٰ کے پی سے کارکردگی پر سوال کیا جائے. اس قسم کا لا اینڈ آرڈر آئے گا تو پھر ان کو اسی سے حساب سے نبڑ لیں گے. پہلے بھی کافی دفعہ اب تو پریکٹس ہو گئی نبڑنے کی. ملک کے اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو اب چھوڑ دیں کہ میری سوچ کیا ہے, باقی لوگوں کی سوچ کیا ہے. قرآن مجید کے حساب سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں سب کو جواب مل جائے. ہمارے علماء کرام محفوظ ہیں اور انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. میرا کام تو دوسرا والا مذاکرات جن کا کام وہ کریں گے. تحریک انصاف کو باغ جناح میں جلسے کی مشروط اجازت مل گئی. سندھ حکومت نے این او سی جاری کر دیا. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اشتعال انگیز تقاریر اور فرقہ وارانہ گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی. قانون کی پاسداری, امن و امان کی ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی. جلسہ مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا لازم ہوگا. سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر اجازت منسوخ کرنے کا اختیار ضلعی انتظامیہ کے پاس ہوگا. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے سما کے نمائندے نوید کمال. جنوری یعنی کل یہاں پر بڑا جلسہ منعقد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, لیکن یہاں پر وہ گہما گہمی جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے یہاں پر جلسے منعقد ہوئے نظر نہیں آ رہی. پولیس کا یہ کہنا ہے, ایسٹ زون پولیس ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مشروط اجازت دی گئی ہے جس میں جو ہے اشتعال انگیز تقاریر اور جو ہے کسی کی بھی کردار کشی اور خلاف اخلاقیات کے خلاف تقاریر پر پابندی عائد کی گئی ہے. اس کی ٹریفک کی روانی کو بھی جو ہے جلسے کے جو منتظمین ہیں ان سے مشروط کیا گیا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی کے مطابق جو ہے سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پہلے اجازت مانگتے رہے, اب مل گئی تو کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی. پی ٹی آئی والوں کا عجیب دکھڑا. تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے جلسے کی تیاریوں کے لیے سندھ حکومت سے علادین کا چراغ مانگ لیا. بولے باغ جناح میں کل جلسہ کرنا اب ممکن نہیں, لیکن جلسہ ضرور ہوگا. باغ جناح کے اندر نہیں تو باہر سے ہی. نامے کے ساتھ علادین کا جن بھی ہمیں دے دیں, جو ہمارے کنٹینر ہماری کرسیاں وہ یہاں پہنچا دے. ہمارے پاس علادین کا چراغ نہیں ہے کہ رگڑیں گے او علادین صاحب کنٹینر پہنچا دو اور وہ اڑتا ہوا کنٹینر رکھ دے گا. علادین صاحب 25,000 کرسیاں لگا دو, وہ جن آئے گا کرسیاں لگا دے گا. علادین صاحب ذرا لائٹ لگا دو. ہیومنلی بالکل پاسبل نہیں ہے کہ ہم اب کل رات کو جلسہ کر سکیں. یہ ایک سازش کے تحت ہمیں دھکیل کے تو آپ کے سامنے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جلسہ تو ہوگا, انشاءاللہ ضرور ہوگا. باغ جناح کے اندر نہیں, باغ جناح کے باہر, 4 بجے نہیں 2 بجے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی مسائل پر قومی کانفرنس بلانے کی تجویز. محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو چھیڑنے والا سزا کا حقدار ہے. ہمیں حق بولنا ہے اور آئین کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر نے شکوہ کیا کہ مینار پاکستان پر سیاسی کارکنوں کا داخلہ بند کرنا انتہائی افسوسناک ہے. پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 6 اس آدمی کو بدترین سزا کا حقدار سمجھتا ہے جو آئین کو چھیڑتا ہے. ہم حق کے ساتھ دینے کے عہد کے ساتھ یہاں آئے ہیں. یہ عہد ہم کرنا چاہتے تھے, ہم نے کیا.
पाकिस्तान के लोगों का, सियासी कारकुनों का दाखिला तक बंद कर दिया गया है। इसी बात का आदा करने यहाँ पर आए थे कि इस मुल्क के अवाम को जो हकूक उनके आइन ने मुयस्सर कर रखे हैं उन पर मनो अमल। 8 फरवरी को जो एहतजाज और हड़ताल की कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने और जमहूरियत पसंद कुव्वतों ने दे रखी है, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर हमें पूरा यकीन है कि लाहौर के अवाम, पंजाब के अवाम, पाकिस्तान भर के अवाम लब्बैक कहेंगे। वफाकी हुकूमत खुद गवर्नेंस के मसाइल से दो चार है, दूसरों की कारकर्दगी का क्या जायजा लेगी? केपी के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का जवाब, कहा वफाक को तो खुद 6 महीने का वक्त मिला है। मुजम्मिल असलम ने मुतादिद सवाल भी उठा दिए। बोले वजीर आजम बताएं उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कहाँ गया? वजीर आजम बताएं 2022 से 25 तक 35,000 अरब रुपए के कर्ज से कितने तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए? 21 साल में बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर क्यों है? 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे कैसे पहुंचे? वफाकी वजीर एहसन इकबाल बताएं सी पैक समेत उनकी वजारत के मंसूबों की सूरत हाल क्या है? मुशीर खजाना केपी का कहना था कि इन तमाम सवालात के नतीजे में सबसे पहले एक कमेटी वफाकी हुकूमत की 4 साल की कारकर्दगी पर बननी चाहिए। तो दिन भर दिखाए रावलपिंडी के मसाइल, अब कुछ पेट पूजा हो जाए। टीम समा मौजूद है रावलपिंडी की मशहूर फूड स्ट्रीट में। रावलपिंडी के शहर से हमने आपका शहर, आपका समा आज आपको पहुंचाने की पूरी ईमानदारी से, पूरी नेकनियती से कोशिश की। मेरे साथ मेरी टीम मौजूद थी, इन्होंने बहुत जांफिशानी से काम किया और इस वक्त हम खाने के वक्त अपने इसी शहर रावलपिंडी में उसके एक मशहूर रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं और खाने की तैयारी है हमारी। अब हमारी टीम मौजूद है। ये मैंने कर तो लिया लेकिन ये मेरा माहिराना काम नहीं है। खाने में इस वक्त सबकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं और ये भाई जो है इनको हमने अपना ऑर्डर दे दिया है। अब ये खाना ये बनवाएंगे हमारे लिए और हम बाद में एंजॉय करेंगे। अलीना, क्या खाना पसंद करेंगी? इतने ज़बरदस्त खाने तैयार हो रहे हैं। किसी के लिए टिक्का बलाई बोटी बन रही है तो किसी के लिए बहुत ज़बरदस्त वो मगज़ और क्या क्या चीज़ें तैयार हो रही हैं। मुझे भूख लगने लगी है ये सब देख के। अब क्योंकि मुंह में पानी भी आ रहा है तो मैंने कहा कि काम तो बहुत ज़्यादा हमने कर लिया है, अब ज़रा अपने खाने की तरफ तवज्जो देते हैं। सर्दी इस कदर ज़्यादा है, शिद्दत की है और खालिद साहब बल्कि मौजूद है साथ ही। खालिद साहब, आप अपनी पूरी टीम को आज पूरे दिन की मेहनत के बाद क्या खिलाने वाले हैं? ये तो मेज़ में पता चलेगा क्या आ रहा है और मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए मेज़ की तरफ ताकि पता। कबाब की कढ़ाई है जी सर और टकाटक मगज़, मेरे ख्याल में आपको ये पसंद आएगा। चाहूँगी कि आप लोग खाना खा लें, आप सब पूरे दिन के थके हुए।